أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات جی خالد کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے. اگر ہم اس فلسفے کو سمجھیں گے تو ہم حقیقت فجر اور ماہیت فجر کو سمجھ سکتے ہیں. پروردگار نے نور حسین ابن علی کو کب زمین پر اتارا, کس گھر میں, کس شہر میں, کس زمان میں, مکان کے اعتبار سے, یہاں تک کہ اب ختمی مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں مسلسل حسین ابن علی کے تعارفات بیان کرتے رہے, حسین کو پہچانواتے رہے, یہاں تک کہ خود ختمی مرتبہ کی رحلت ہوئی اور اپنی رحلت سے پہلے 3 مہینے اور 28 دن پہلے جب جبرائیل امین نازل ہوئے وہ پیغام دیا جو اس سے چند سال پہلے آپ کو شب معراج دیا گیا تھا, اور ختمی مرتبہ اس نے اس اعلان کو پہنچایا. یہ اساس ہے, غدیر شناسی خود فجر کو اور عاشورہ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے. لیکن میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ میں 2 جملے غدیر سے متعلق عرض کروں. غدیر روح دین ہے, غدیر دین کی اساس ہے, غدیر سرمایہ تشیع ہے, غدیر نصاب تشیع ہے. امام پنجم فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے. غدیر ناقابل فراموش ہے. اس کے باوجود کہ غدیر کو ختمی مرتبہ نے جس انداز سے اس اعلان کو کیا, پیغمبر کی رحلت ہوئی 28 سفر پیر کے دن اور 3 دن تک مسلسل ختمی مرتبہ کی جسد اطہر پر ایک ایک فرد نماز جنازہ کے لیے آ کر, جیسے مولا متقیان نے بتایا تھا, جس طرح سے 11ویں جماعت کی اسلامیات اختیاری غلام احمد حریری نے لکھی ہے, خود کی صحیح ہے, اسی طرح سے ہے. اور پھر بعد میں ختمی مرتبہ کے دفن کے موقع پر ہی بدھ اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں ختمی مرتبہ کی تدفین ہوئی. وہ تفصیلات ہے کہ اگر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کروں گا. لیکن اسی اثناء میں غدیر کے بعد جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا سازشوں کا اور قبائل کے ساتھ جس طرح سے میٹنگز ہوئیں اور سلسلے ہوئے, منصوبہ بندی ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ رحلت ختمی مرتبہ کے موقع پر غدیر کو اس طرح سے فراموش کیا گیا اور پھر سقیفہ کا اجتماع عمل میں آیا, جس کی تفصیلات کو عالم اہل سنت جو مصر کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے عبد الفتاح عبد المقصود نے سقیفہ اور بیعت کے احوال کو لکھا ہے. یہ بھی کبھی عرض کروں گا. لیکن اب
اس ساری کارروائی میں جو سقیفہ بنی سعدہ میں انجام پذیر ہوئی، اس میں سردار بنو امیہ موجود نہیں تھا۔ یہ مدینے سے باہر تھا، شام میں سفر تجارت کے لیے گیا تھا، اور پیغمبر کی بیماری صرف 3 سے 4 دن جاری رہی۔ جمعرات کے دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، اور بدھ کی شب کی سحر میں ختمی مرتبت کی تدفین ہوئی۔ اس سارے دوران میں سردار بنو امیہ موجود نہیں تھا، شام میں تو جیسی سے شام میں خبر ہوئی کہ پیغمبر کی وفات ہوئی تو اس نے سارا سامان اپنا جو تجارت کا تھا غلاموں کے سپرد کیا، اور سر پر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے پہنچا۔ گھر نہیں گیا، سیدھا عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ خلافت جا تو بنو امیہ کا، بنو ہاشم کا حق ہے، بنو ہاشم کے بعد پھر بنو امیہ کا حق ہے۔ یہ بنو تمیم کے فلاں قبیلے میں یہ حیثیت کب تھی کہ وہ خلافت کے مستحق قرار پائے؟ عباس بن عبد المطلب نے پوچھا پھر بتائیں کیا کریں؟ آپ جب کہ تیر کمان سے نکل چکے، کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ چلیں، دونوں چلتے ہیں علی کے پاس، اور آپ چل کر میری سفارش کریں، اور علی ابن ابی طالب سے یہ کہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ خلافت میرا حق ہے، لے کر دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے، پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر ہوں گے، تلواریں ہوں گی، سپاہی ہوں گے، جو افرادی قوت ہوگی، جتنی اس پہ اخراجات ہوں گے، سب میں کروں گا۔ علی صرف ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس بن عبد المطلب خوش ہو کے چلیں، کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا خیال کر رہے، خوشی خوشی لے کے چلے سردار بنو امیہ کو اپنے ہمراہ مسجد نبوی میں، جہاں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جیسے ہی عباس بن عبد المطلب جو امیر المومنین کے چچا تھے یہ سردار بنو امیہ کا پیغام دہرایا تو امیر المومنین نے غضبناک نگاہوں سے سردار بنو امیہ کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ اے ابو سفیان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تجھے کس نے یہ حق دیا، تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تم مسلمانوں کے اساسی امور میں مداخلت کرو اور خلافت سے متعلق رائے زنی کرو؟ تم تو مہدور الدم ہو، چونکہ تم نے کلمہ پڑھا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، علی کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور حضرت نے خود خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج جو اپنے سروں پر سجائے ہوئے انہیں اتار کر زمین پہ رکھ دو، وعرجوا عن طریق المنافرہ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ھذا ماء آجن، یہ گدلا پانی ہے، ولقمۃ یعض بها آکل، ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ کل جب خود میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی تو تم سب نے کیا کہا تھا؟ ان اکل یقولوا حرص علی الملک، جب میں نے اپنی خلافت کے حق میں خود کہا تو تم نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، پھر میں خاموش ہو گیا، جب میں خاموش ہوا تو تم نے کہنا شروع کیا وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ، تم نے کہنا شروع کیا علی موت سے ڈر گیا، موت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر فلسفہ سکوت علوی کیا ہے، علی کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربت من سراب العشیۃ فی طویل بعیدہ۔ یہاں سے سردار بنو امیہ مایوس ہوا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے یہ حزب حاکم کے پاس پہنچا اور جا کر اسے ڈرایا دھمکایا، تمہیں میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے، سماجی حیثیت کا پتہ ہے، افرادی قوت کا پتہ ہے، میری اقتصادی قوت کا پتہ ہے، میں حکومت تم سے چھین لوں گا اور یہ اقتدار میرے پاس آ جائے گا۔ وہ بھی مزاج شناس نے کہا یہ اقتدار اگر ہمارے پاس آیا تو یہ صرف ہمارا نہیں ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اس کے جتنے بھی فوائد ہیں ان میں بھی شامل ہیں، حکومت میں بھی شامل ہے، یہاں تک کہ جتنا بیت المال پڑا تھا حزب حاکم کے پاس سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دے دیا اسے خاموش کروانے کے لیے، اور پھر اسے وعدہ کیا کہ جیسے جیسے ملک اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھے گا ہم تمہیں تمہارے بچوں کو اہل خاندان کو اپنی حکومت میں شریک کریں گے۔ یہاں تک کہ پھر 4 سپہ سالار روانہ کیے گئے، شرجیل بن حسنہ ان کو اردن کی طرف بھیجا گیا، 9000 کا لشکر
لشکر دے کر عمرو بن عاص کو 9000 کا لشکر دے کر فلسطین کی طرف بھیجا گیا، ابو عبیدہ جراح کو حمص کی طرف اور یزید ابن ابو سفیان کو دمشق کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ تم میں سے جو جس شہر پر قبضہ کرے گا وہاں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ اس کا گورنر بنے گا۔ لیکن یہ چاروں جرنیل، چاروں سپہ سالار یرموک کے مقام پر جب دشمن کی فوج سے سامنا ہو تو گھبرا گئے، پریشان ہوئے، واپس دارالخلافہ خط لکھا کہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیجیے، یہاں تک کہ خالد بن ولید کو 9 سے 10 ہزار افراد دے کر بھیجے گئے، اور یہ 45 سے 46 ہزار افراد مسلسل لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، انہوں نے محاصرہ کیے رکھا دمشق کا، لیکن اس دوران کوئی کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 13 ہجری 21 جمادی الثانی کو پیر کے دن پہلے جمہور کے پہلے خلیفہ کی موت ہوئی اور دوسرے فرد پر سر اقتدار آئے، اور دوسرے حکومت میں دوسرے عہد خلافت میں 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں دمشق آزاد ہوا، دمشق پر قبضہ کیا گیا، اور اب دمشق میں حکومت شروع ہوئی، اور جو پہلا حکمران بنا یہ یزید ابن ابو سفیان ہے، امیر شام کا بڑا بھائی۔ اس نے 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک 4 سال حکومت کی، اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی، اور پھر معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار آیا، اور اس نے 18 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حکومت کی، 42 سال، جن میں سے 23 سال صرف دمشق پر حکومت کی، اور 23 ہجری تک صرف دمشق پر حکومت کی، اور جب 23 ہجری میں خلیفہ سوم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے قنصرین، لبنان اور فلسطین اور اطراف کی آبادیاں یہ بھی اٹھا کر ساری کی ساری امیر شام کے سپرد کر دی، اور جو حکومت میں وسعت آئی۔ یہاں مقام فکر یہ کہ جو بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جن کی تعداد 1.5 لاکھ تک ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن ابو ایوب انصاری ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، سلمان ہیں، اور بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، مقداد جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ میں مقداد کی حیثیت وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سلمان سے متعلق فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، اور اس کے بعد ابو ذر سے متعلق فرمایا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، اور آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور عمار یاسر سے متعلق کہا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، معیار حق قرار دیا۔ اتنی برجستہ ترین شخصیات سب کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کی حکومت دی گئی، یہاں تک کہ لاہور کے بہت بڑے عالم اہل سنت کے قاضی ظہور احمد فیضی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الصحابہ والطلقاء، اور انہوں نے پوری کتاب میں اس نقطے کو بیان کیا ہے، اہل سنت کے بہت برجستہ عالم لاہور سے تعلق ہے، الصحابہ والطلقاء۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا صرف وہ صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو آپ صحابہ میں شمار نہیں کر سکتے، یہ طلقاء ہیں جنہوں نے خوف جان سے، اسلام کی سطوت اور ہیبت سے متاثر ہو کر خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا، نہ کہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے۔ اسی لیے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں ثانی زہرا نے ایک مرتبہ انگشت سبابہ کا اشارہ کر کے کہا، جب یہ خطبہ دے رہا تھا اور طنز کر رہا تھا تو بی بی نے فرمایا اسکت جبنت طلقہ، خاموش ہو جو آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے۔ ان سب کو نظر انداز کر کے کن افراد کو حکومت دی جا رہی ہے؟ بڑے جلیل القدر اصحاب کو نظر انداز کیا گیا، اور خاندان بنو امیہ کو حکومت سونپی گئی، یہاں تک کہ 40 ہجری تک صرف شام پر حکومت کی گئی، اور پھر 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال پھر پوری اسلامی دنیا پر 3 بر اعظموں پر بنو امیہ کی حکومت ہے۔ اب ان حالات میں سمجھیں، اور اب جب کہ امیر شام کی بیماری کے ایام ہیں، امام حسین سے جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا یہ یزید نے نہیں کیا، اسے پتہ نہیں، یہ تو خود باپ کے جنازہ میں بھی شریک نہیں تھا، باپ کی موت کے 3 دن کے بعد واپس شام میں شکار کے لیے کھیل گیا تھا، عیاشیوں میں غرق تھا، محارم کے ساتھ بدکاریاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تارک الصلاۃ، شارب الخمر، فاسق فاجر، بیٹھ کر بھی اس طرح سے لوگوں کے درمیان عیاشیاں کرتا تھا۔ یہ 3 دن بعد کافی دنوں سے گیا ہوا تھا، باپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ یہ ضحاک بن قیس جو اس کی فوج کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اور جب یہ پلٹ کر آیا تو پھر حکومت اس کے سپرد کی، اور امیر شام کی بیماری کے آخری ایام میں خط لکھا جا رہا ہے خط، اور جب امیر شام نے کہا کہ جیسے ہی تمہیں یقین ہو جائے کہ میری موت ہو چکی ہے تو یہ خط حسین ابن علی کی طرف تم نے روانہ کرنا ہے، مدینے کی طرف۔ بہت تفصیلات ہیں اور ان سے گریز کر رہا ہوں چونکہ آخری مجلس ہے اور میں نے اختتام تک پہنچنا ہے، اور ان قسموں کا کم سے کم ابتدائی مفہوم عرض کرنا ہے۔
تو یہاں تک کہ اب یہ حکومت منتقل ہو رہی ہے یزید ابن معاویہ کی طرف، جب یہ حکومت منتقل ہو رہی ہے تو اسی موقع پر حق تعالی نے اپنے نور کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا. کیوں ختمی مرتبہ حسین ابن علی کا یہ اہتمام اور یہ احترام کرتے ہیں؟ اس عشق اور شوق کا راز کیا ہے؟ پیغمبر کی حسین کے ساتھ محبت کی وجہ اب سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ ختمی مرتبہ نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے جناب سیدہ زہرا کا بعد از شہادت دوبارہ زندہ ہو کر اپنے بازو کھول کر اس طرح سے حسین کو اپنی طرف بلانا کہ آئیے. جب امام حسین نے یہ خواہش کی تھی کہ جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں ہوں گا. مولا متقیان کا جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں باقی 16 بیٹوں کو بھیجنا، لیکن امام حسن اور امام حسین کو آگے نہ بھیجنا. کیوں؟ ذخیرہ ہیں اس لیے کہ ان کا محاذ الگ ہے. اسی طرح سے خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی جو جنگیں لڑی ہیں امام حسین کو ساتھ لے کر نہیں گئے، اس لیے کہ حسن جانتے ہیں کہ ابتدائی کام میں کروں گا میں، اور اس کے بعد جہاں پر میں اپنا کام روکوں گا یہاں سے حسین ابن علی اپنا کام آگے بڑھائیں گے. اب سمجھنا ہے اب حسین چلے. ایک طرف یہ عجیب بہت بڑی دقت ہے، یعنی عاشورہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت دقتیں. ایسا نہیں امام حسین مدینہ میں کیوں نہیں رہے؟ مکہ میں 4 مہینے 5 دن رکے، زیادہ رک جاتے. اور پھر مکہ میں قیام کیوں نہیں کیا؟ آگے کوفہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ در حالی کہ امام حسین تمام تر چیزوں کو جانتے تھے. پھر کوفہ کو کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف اتنی گہری سازش ہے کہ امیر شام بھی یہی چاہتا ہے کہ امام حسین مکہ نہ رہیں، مدینہ نہ رہیں، اس لیے کہ مدینہ میں مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، مکہ میں مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. بہت دقتیں ہیں. یہاں تک کہ آپ مدینہ کے گورنر کا آپ دیکھیں 4000 فوج ہے اس کے پاس، ولید بن عتبہ کے پاس. امام حسین جب جا رہے تھے چند افراد تھے، 72 تو بعد میں ملے. ان 72 میں سے 65 افراد خود اہل کوفہ میں سے ہیں. تو جب امام حسین چل رہے تھے پھر تو بہت کم لوگ تھے. مخدرات عصمت و طہارت 84 بچے بچیوں خواتین تھے اور چند بنو ہاشم کے جوان تھے. راستہ روک سکتا تھا، کیوں نہیں روکا؟ اور بعد میں اس کو یزید نے عہدے سے بھی نہیں ہٹایا، بلکہ اس سے بڑا عہدہ 3 سال تک برابر یہ خطبہ حج دیتا رہا ولید بن عتبہ. اور کبھی یزید نے شکایت بھی نہیں کی کہ تم نے حسین کو مدینہ سے کیوں نکلنے دیا. سب کچھ پری پلان تھا. اسی طرح سے اب چلے جائیے مکہ. 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ میں رہے. اور مکہ کا گورنر عامر بن سعید بن عاص اشدق ایک مرتبہ صرف کہا کہ حسین آپ نے مکہ میں ڈیرے ڈال لیے، کیا وجہ ہے کہ آپ مکہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ کبھی کوئی مقابلے کی کوشش نہیں کی گئی. کسی طرح سے امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تب بھی اس کے پاس بھی بڑا لشکر تھا، امام حسین کا راستہ روک سکتا تھا، مکہ کا گورنر تھا. اور یہ جو عام طور پر خطباء کہتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے. امام حسین سرے سے حج نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے خطباء پڑھتے ہیں، واعظین پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جا کے پڑھیں وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے یہ روایات ساری جمع کی ہیں وہاں پر کہ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ کیا حج کے دنوں میں ایام حج میں کوئی شخص عمرہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. جس طرح سے میرے دادا حسین ابن علی نے ایام حج میں عمرہ انجام دیا. سمجھنا ہے حسین ابن علی اگر حج شروع کرتے تو حج کو مکمل کرتے. اس مرحلے پر امام حسین نے کیوں خانہ کعبہ کو چھوڑا؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ صورتحال نہیں تھی. حسین ابن علی کو امیر شام چاہتا تھا کہ گمنامی میں مارے جائیں، اس طرح سے کہ وہ 20 سالوں میں، آپ غور سے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، 20 سالوں میں یعنی 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ان 20 سالوں میں جو 6 گورنر ہیں کوفہ کے، ضحاک بن قیس ہے، زیاد بن سمیہ ہے، عبد الرحمن ابن ام حکم ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، نعمان بن بشیر ہے، یہ جتنے گورنر ہیں ان سب کے ذمے تھا کہ اگر کوئی بھی حسن یا حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے شہر بدر کر دیا جائے، یا اسے زندان میں ڈال دیا جائے. کوفے کو شیعوں سے اس طرح سے خالی کیا گیا، حسین کے ناصرین سے خالی کیا گیا. اور پھر بعد میں آپ دیکھیں تو نعمان بن بشیر جو چھٹا گورنر ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے سختی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ مختار ثقفی کا سسر ہے نعمان بن بشیر، اور اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا. اور 40,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر اس کے باوجود سکوت ہے، خاموشی، کچھ بھی نہیں کہا نعمان بن بشیر نے. اور اس بات پر خود یزید نے اس کو کوئی سزا بھی نہیں دی ہے، ناراض بھی نہیں ہوا کہ کیوں تم نے سختی نہیں کی، کیوں تمہاری موجودگی میں اس طرح سے حسین ابن علی کی بیعت ہوتی رہی. سمجھنا ہے کربلا کیا ہے.
نعمان بن بشیر کو کیوں اس طرح سے یہ پالیسی دی گئی؟ اس لیے کہ پچھلے 20 سالوں میں جتنے محب اور جتنے شیعہ اور جتنے اہل بیت کا ساتھ دینے والے افراد جو ابھر کر سامنے آئے تھے انہیں قتل کیا گیا تھا، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا تھا، انہیں شہر بدر کیا گیا تھا، انہیں اسیر کیا گیا تھا، ان کو مختلف ملکوں میں شہروں میں بھیج دیا گیا تھا، ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اب خوف کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنا عقیدہ چھپا لیا تھا، اس مقصد کے لیے نعمان بن بشیر کو عہدہ دیا گیا اور اس کو یہ پالیسی دی گئی کہ تم نے نرمی اختیار کرنی ہے، ورنہ اگر اس نے نرمی اختیار کی اور یہ بنو امیہ کی نگاہ میں غلط ہوتا تو یزید نے اس کو اس سے بڑا عہدہ دیا، پھر کوفہ سے بلا کر اسے پوری اسلامی دنیا کے لیے چیف جسٹس بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا، اور پھر اسیروں کو شام تک پہنچانا یہ مشکل مرحلہ تھا، راستے میں کہیں پر بھی بغاوت ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو راستے کا انتخاب کیا گیا اس کو چنا گیا، نعمان بن بشیر کی سرپرستی میں یہ کاروان لے کر جایا گیا۔ اس لیے سمجھنا ہے پہلے 5 گورنر قتل و غارت گری کرتے رہے اور نعمان بن بشیر نے آ کر نرمی کی تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، گھروں سے باہر نکل آئیں، اور اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی محبت کا پہلو پایا جاتا ہے تو آئے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ اس لیے نرم پالیسی رکھی گئی کہ تاکہ لوگ سامنے ہو جائیں، عیاں ہو جائیں، جنہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا ہوا ہے، جو تقیے کی کیفیت میں ہے، اور جیسے وہ لوگ سامنے آئے تو فوراً نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اس کی جگہ زیاد ابن زیاد کو مسلط کیا گیا، اور اب زیاد نے چن چن کر افراد کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کو زندان میں ڈالنا شروع کیا۔ اس ترتیب سے یہ امیر شام کی کوشش تھی کہ حسین جب کوفہ کی طرف آئیں تو بے نامی کی موت مارے جائیں اور یہ کہا جائے کہ اپنوں نے بلایا تھا، خط لکھے تھے، مار دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف حسین ابن علی نے کیا کیا ہے یہ بنو امیہ کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ایک طرف امیر شام یہ چاہتا تھا کہ حسین کوفہ کی طرف آئیں، دوسری طرف حسین خود بھی اپنے لیے کربلا کو منتخب کیا اور ازل سے کربلا کو حسین کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس سرزمین سے متعلق کیا کہا، مٹی منگوائی، یہاں تک کہ مولا متقیان جب جنگ صفین سے پلٹ کر آ رہے تھے تو اس مقام پر رکے اور کئی گھنٹے تک نمازیں پڑھتے رہے، گریا کرتے رہے، اور عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا اے امیر المومنین کیا وجہ ہے، کیوں گریا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہا ہونا مسار العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں میرا عباس شہید ہوگا، یہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا۔ یہ تمام تر روایات موجود ہیں، ازل سے پتہ ہے کربلا کو حسین کے لیے چنا گیا ہے۔ امام حسین نے اس سرزمین کا انتخاب کیا ہے، اس دن کا انتخاب بھی کیا۔ دشمن چاہتا تھا کہ 9 محرم کے دن جنگ ہو، لیکن نہ، ایک دن کو اور آگے بڑھوایا، 10 محرم کا دن منتخب کیا گیا، اس سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ بس آئیں، یہ تمہید تھی، مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں تیزی سے گزرا، اشارے دیے تاکہ آپ اس زاویے دید سے دیکھیں کربلا کو، پھر سمجھیں کہ فجر سے مراد کیا ہے، اور والفجر سے اللہ قرآن مجید میں کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کون سی فجر ہے، یہ کس فجر کی طرف اللہ قرآن مجید میں اشارہ کر رہا ہے۔ یہ فجر روز عاشور کی صبح ہے جس کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں روز عاشور کیا ہے، کون اس کی عظمت بیان کر سکتا ہے، کون اس کی جامعیت بیان کر سکتا ہے، کون اس کی وسعت و آفاقیت بیان کر سکتا ہے، کون عاشور کی ماہیت کو بیان کر سکتا ہے۔ نہ کوئی سوشیالوجی اور علم الاجتماع کا ماہر، نہ منطقی، نہ فلسفی، نہ فقی، نہ مجتہد، نہ مرجع، نہ کوئی دانشور کائنات کا کوئی بھی انسان قیامت تک عاشورہ اور کربلا کی الف با نہیں بیان کر سکتا۔ عاشورہ معارف کا سمندر ہے، عاشور ایک ایسی حقیقت ناشناختہ ہے، اس لیے حسین ابن علی نے کسی بھی دوسرے ذریعے پر اعتماد نہیں کیا۔ خود کربلا کے خالق بھی حسین خود ہیں، کربلا کو برپا کرنے والے بھی حسین خود ہیں، اور کربلا کے پیغامبر اور کربلا کے محافظ اور کربلا کے سفیر حسین اپنے ساتھ لے کر گئے۔ کسی بھی دوسرے ذریعے پر حسین ابن علی نے اعتماد نہیں کیا۔ کسی کربلا کو بچانے کے لیے اور کربلا کو پہنچانے کے لیے کر گئے عقیل بنی ہاشم، کربلا کی شیر دل خاتون بطلۃ الحریہ شریکۃ الحسین عصمت صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بی بی نے آ کر دنیا کو بتایا کہ اگر کوئی کربلا کی الف با کو سمجھنا چاہتا ہے تو کس نگاہ سے دیکھے تو وہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ کہاں بتایا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب بی بی کھڑی تھی رسن بستہ، ایک مرتبہ ابن زیاد نے پوچھا میں نے سنا ہے نصیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی۔ کسی مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جو بیویوں کے حلقے کے درمیان ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ جیسی تعارف ہوا اس شقی نے جو پہلے سے سوچ رکھا تھا زخم زبان لگانے کے لیے تاکہ اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، توہین کرے گا، کہکے لگائے گا، اس لیے یہ سوال پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ جیسی تعارف ہوا ثانیہ زہرا کا، ایک مرتبہ کہنے لگا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ یہ بدبخت سوچ رہا تھا
کہ علی کی بیٹی شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی، فریاد کریں گی ہمارے مردوں کو مار دیا گیا، ہماری خواتین کو اسیر کیا گیا، ان مردوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ لیکن اللہ رے معرفت زینب بنت علی، جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سوال پوچھا کہ علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا، میں نے کربلا میں صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا۔ وزن کیجیے گا اس جملے کو اور اسے اپنے لوح دل پر نقش کریں اور لکھیں کہ کیا فرمایا ثانیہ زہرا نے۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ امام وقت نائب حسین ولی خدا انسان کامل سید سجاد کے کانوں سے جیسے یہ جملہ ٹکرایا آپ کی آنکھیں نم ہوئیں اور یہ جملہ اپنی زبان سے سند جاری فرمائی کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا نے بتایا بشر کو کہ والفجر سے مراد کیا ہے، ثانیہ زہرا نے بتایا بشر کو کہ عاشور سے مراد کیا ہے، ثانیہ زہرا نے انسان کو بتایا کہ 10 محرم کا دن کون سا دن ہے۔ کس نگاہ سے دیکھو، کس دید سے دیکھو، کس افق پر کھڑے ہو کر کربلا کو سمجھو پڑھو تو تمہیں کربلا کی الف با سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مورخ کی زبان سے نہیں، علم الاجتماع کی ماہر کی زبان سے نہیں، کسی فلسفی منطقی کی زبان سے نہیں۔ کیا بتایا کہ کربلا میں جمال خدا کا ظہور ہوا۔ اب پتہ چلا اس دید کو لگانے کے بعد اگر مورخ سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ 28 حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا تھا، لیکن جب ثانیہ زہرا نے جو دید بشر کو عطا کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر حسین نے مدینہ چھوڑا لیکن بباطن کس نے مدینہ چھوڑا۔ جیسے جناب حنفیہ نے رک کر کہا کہ حسین نہ جائیں، عراق نہ جائیں، فرمایا سنو حنفیہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ بظاہر حسین سفر شروع کر رہے ہیں لیکن بباطن پروردگار کی مشیت سفر شروع کر رہی ہے۔ حسین مشیت خدا، حسین رضائے خدا، حسین مرضی خدا۔ اگر کسی کو تذبذب و تشکیک ہو اور کسی کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آئے روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دست ادب جوڑ کے عرض کیا کہ آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جائیں پڑھیں۔ حسین کہہ سکتے تھے دعا کروں گا، نماز پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن نہ، مقتل کی 56 کتابیں اٹھائیں، ابھی مخنف کو، منہاج الدموع کو، دمۃ الثاقبہ کو، نفس المحموم کو، اللحوف کو، سب نے لکھا ہے۔ جیسے ہی حور نے کہا اے فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا حور جا اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ حسین روئے زمین پر، حسین روئے زمین پر خدا کی رضا کا مظہر، حسین رضائے خدا، حسین مشیت خدا، حسین علم خدا کا مظہر۔ روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول بتائیں کیا نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، فرمایا لا، نعم، نہیں، ہاں۔ مجھ سے ڈاکٹر صاحب پہلے ابھی ناظم ممبر سے کہہ رہے تھے کہ آئندہ خواہش کر رہے ہیں آئندہ سال بھی آئیں، یہاں پر خمسے سے خطاب کریں، اور آپ جاتے ہو مجھ سے پوچھے کہ آئندہ سال آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو میں جواب میں دوں نہیں، ہاں، تو آپ کیا سمجھیں گے، نہیں یا ہاں؟ ابو ثمامہ ساعدی بھی سوچ میں پڑ گئے اور پھر عرض کیا فرزند رسول میں سمجھا نہیں یا ہاں؟ یہ کن حالات میں حسین جواب دے رہے ہیں؟ جبکہ تیر چل رہے ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں اور خون بہہ رہا ہے اور زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، ایسے مرحلے میں جب ابو ثمامہ ساعدی نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہوا یا نہیں، زوال ہوا یا نہیں، فرمایا نہیں، ہاں، کہ نہیں میں سمجھا نہیں، کہ سنو ابو ثمامہ جب تو نے پوچھا تھا تب وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے لبوں کو جنبش دی اور میں نے لا کہا تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے لا کو مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہوا، میں نے نعم کہہ دیا۔ نبض کائنات پر سمجھے حسین کون ہے؟ یہ حسین ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا، یہ علم حسین ہے، وہ رضائے حسین ہے، اور کیا شجاعت ہے حسین ابن علی کی۔ ایک ایک وصف کو خواہش تھی کہ میں دیر تک عرض کرتا لیکن مجبوری ہے کہ دوسرے شہر میں پہنچ کر مجلس سے خطاب کرنا ہے۔ یہ علم حسینی ہے، وہ رضائے اور مشیت حسینی ہے، اور اس کے بعد شجاعت حسینی، کیا انداز ہے۔ حسین ابن علی نے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ تلوار اٹھائیں، اپنے نانا کے، اپنے گھوڑے کو آ کے پہلے خیمے کے دروازے پر باندھا اور اپنے ناقہ کو لیا اور اس پر سوار ہوئے۔
یہ ناکا آپ کے نانا کا ناکا تھا، سمجھنا ہے کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا کیا ہے؟ حسین ایک ایک مرحلے کے لیے کیا تیاری کر کے لائے ہیں۔ یہ حسین، یہ کربلا ہے جو حسین کی فکر کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ آئے اور ناکا پر سوار ہوئے اور اپنا امامہ اتار کر رسول کا امامہ پہنا، رسول کا عصا اٹھایا، رسول کی انگوٹھی پہنی اور رسول کی رضا کو کندھوں پر رکھا اور آئے میدان جنگ میں اور خطبہ دیا۔ اب حسین کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جب کسی کی طرف سے کوئی نصرت کی آواز نہ آئی تو فرمایا میں جانتا ہوں آج کے دن تم میں سے کسی پر بھی میری نصیحت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے ایسے انسان پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ بس اتنا بتاؤ کہ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا، کربلا کو سمجھنا ہے، کربلا اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین پوچھیں بتاؤ کیوں تم سب کے سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ جیسی سنا سب نے بیک زبان جواب دیا، اے حسین بغضاً لأبیک، تیرے بابا علی کی دشمنی میں۔ سمجھیں گے بچے، غور کریں، جوان سوچیں حسین نے یہ اقرار کیوں لیا؟ اس لیے کہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واسیر بسیرت جدی رسول اللہ، میں سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ اگر کسی نے کربلا کو سمجھنا ہے تو پھر کردار رسول کو ساتھ رکھے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ اور حسین کردار رسول کو اور سنت رسول کو قدم قدم پر زندہ کر رہے ہیں۔ اب تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے کیوں اقرار لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین اپنے جد کی سنت پہلے متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر یہاں تک کہ بڑی باتیں ہیں لیکن بس ایک جملہ عرض کروں، اور جملہ امام طبرانی امام اہل سنت اہل حدیث کے یہ شخصیت ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام طبرانی جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی اور جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، معجم الاوسط میں اس روایت کو بیان کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بریدہ اسلمی۔ یہ بریدہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سر جھکایا۔ کبھی ہوتا ہے بات ایسے ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر بات نہیں کر سکتا، تو سر جھکایا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت سنتا ہوں، اس کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی علی کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں علی کا بغض محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ کہا اور سر جھکا لیا، اور پھر انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے، لیکن وقت گزر رہا ہو، پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یہاں تک کہ بریدہ اسلمی پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑے کہ آقا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہاں تک کہ جب سر اٹھایا تو دیکھا اگرچہ سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، اور غصے کی وجہ سے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ گھبرا گئے بریدہ اسلمی، گھبرائے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن امام طبرانی نے لکھا کہ غلطی کے اعتراف کے باوجود ختمی مرتبہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ یہاں تک کہ بریدہ نے سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود پیغمبر خاموش ہے۔ اب بریدہ کی پریشانی حد سے بڑی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور عجیب یہ ہوا کہ جیسی بریدہ اسلامی نے یہ بات کہی، پیغمبر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کے ساتھ دشمنی کفر ہے۔ اب اگر بات پہنچی ہے، اب اگر بات پہنچی ہے
تو اب سمجھیں کہ حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ اور سب نے بیک زبان جواب دیا بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں یہ حسین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں مورخ پر کربلا کو چھوڑوں گا تو وہ یہی لکھے گا کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ ہو گئی تھی، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے۔ حسین ابن علی نے خود دشمن کی زبان سے یہ اعتراف لے کر ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ خبردار جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ اور اب تلوار اٹھائی، اور اب جو تلوار اٹھائی تو کیا کیفیت ہے؟ فرما رہے ہیں کہ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان سال بیٹا تم نے قتل کیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں تم نے نیزہ اتارا، یہاں تک کہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ سید ابن طاؤس نے بھی لکھا اور سید مہدی بحر العلوم نے لکھا کہ میرے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا علی کا بیٹا حسین ابن علی بڑے شجاع۔ اور پھر کا حق یہ ہے کہ شجاعت میں باپ بیٹا برابری کی منزل پر ہے، یہاں تک کہ حملہ کرتے کرتے اکیلے حسین دشمن کے سارے لشکر کو 12 کلومیٹر تک دھکیلتے ہوئے لے کر گئے۔ اور خود پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جالندری نے بھی لکھا، اور وہ بھی روز عاشور حسین کی اس کیفیت کو نظر انداز نہ کر سکے۔ کا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت کی قسم اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر۔ بس ایک جملہ یہ عرض نہ کروں اگرچہ اب سینے میں سکت نہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک جملہ کہوں گا تاکہ آج کی حد تک مجلس مکمل ہو جائے۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب عاشور ہے، شب عاشور۔ پروردگار 10 راتوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر اس رات کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہوا اس رات میں؟ اگر کوئی شب عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شب ہجرت کو سمجھ لے۔ اگر شب ہجرت سمجھ میں آ گئی تو شب عاشور سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جو شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو شب ہجرت یشری بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات، اور کیا خریدتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ شب ہجرت ایک انسان، من الناس، لوگوں میں سے، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے بدلے میں۔ تو شب ہجرت کیا ہوا؟ آپ میں سے بہت سارے تاجر بیٹھے ہوں گے، دکاندار بیٹھے ہوں گے، لیکن کیا سو کر بھی کبھی کسی نے تجارت کی ہے؟ دن میں، دن کے اجالے میں تجارت کرتے ہیں، کبھی نے نیند میں کسی نے تجارت نہ کی۔ تو ساری دنیا کے تاجر دن کے اجالے میں
ایسی تجارت نہ کر سکیں جو علی نے رات کے سناٹے میں کیے. جو جاگ کر تجارت نہ کی جا سکے وہ علی نے سو کر کی ہے. کیا تجارت کی, کیا بیچا, کیا خریدا؟ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور خدا کی رضا خرید لی. یہ بیع و شراء ہوا, یہ خرید و فروخت جو شب ہجرت ہوئی. نفس خدا کو بیچا, رضا خود خریدی. تب بتائیں نفس علی کس کے پاس ہے؟ آپ بھی تو تجارت کرتے ہیں. جب علی نے اپنا نفس بیچ دیا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے روشن فکر کے وہ زیادہ تو راشن فکر ہیں, تو وہ بیٹھ کر آج یہ گفتگو کرتے, یہ بات کرتے ہیں کہ علی نے پیغمبر کی اور جناب سیدہ کی شہادت کے اتنے دن گزرنے کے بعد فلاں کی بیعت کر لی. تو علی سے بیعت کی, علی کے ساتھ بیعت کی نسبت دینے والا قرآن کی اس آیت کو قرآن سے پھر نکالنا پڑے گا جس میں خدا بتا رہا ہے کہ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا, خدا کی رضا خود خریدی. تو بتائیں اب نفس علی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. اور رضائے خدا علی کے پاس. نفس علی خدا کے پاس, رضائے خدا علی کے پاس. اب اگر کسی کو بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے. اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے, اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے. اگر رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے, اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے. اگر کوئی علی کے دروازے پر آ گیا اور اس کا سر اس دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا. اور اگر سر نہ جھکا اور وہ بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا, رضی اللہ تو نہیں بنے گا, لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. تو جو شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا. فرق یہ ہے کہ شب ہجرت نے ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے اور شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی. یہ 72 کون ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت نے شب عاشور فرمایا جاؤ, میں بھی راضی, میرے نانا محمد مصطفیٰ بھی راضی اور میری ماں فاطمہ زہرا بھی راضی, جاؤ چلے جاؤ. کیا ایک بھی فرد اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. شب عاشور کیا ہوا؟ 72 نے جانیں بیچی ہیں خدا کو. حسین نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ, ایک بھی اٹھا نہیں. ممکن ہے مورخ آج یہ تجزیہ پیش کرے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو وارث جنت, سردار جنت اور مالک جنت سمجھتے تھے کہ اگر اٹھے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی. تب دوسری سند جاری فرمائی جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں؟ کوئی 2 رکعتی ملا جنت کی ضمانت دے رہا ہے, خود وارث جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے, تو اس ضمانت کے باوجود کیا کوئی اٹھا؟ نہیں اٹھا. اب ممکن ہے مورخ یہ نظر دیتا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی کہ کس طرح سے دشمن کے بیچ میں حسین کو تنہا چھوڑ کے جائیں. جبکہ حسین دیکھ رہے ہیں تو حسین نے تیسرا کام کیا, فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دیجیے. ایک چراغ بجھا 72 چراغ جل اٹھے اور سب سے پہلے رسول اسلام کے بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر اٹھے.
عرض کیا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں، آج چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ فرمایا حبیب بیٹھیں۔ اس کے بعد زہیر ابن قین اٹھے، عرض کیا فرزند رسول یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے اور ہم نے بھی بہت جلد مر جانا ہے، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے اور سرمدی ہے، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تب بھی ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ اور پھر عابس ابن شبیب شاکری اٹھے اور عرض کیا فرزند رسول یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے تیر و تبر نیز و شمشیر کے ساتھ زخم لگا لگا کے اس طرح سے مارا جائے کہ میرا جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلایا جائے اور جلانے کے بعد راکھ کو اڑا دیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر اسی طرح سے مارا جائے یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جاؤ، پھر اٹھایا جاؤں، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کروں۔ اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور یہ جملہ کہا، مجھے اس جملے کا جواب آج تک نہیں ملا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بتائیے گا۔ جناب سعید بن عبداللہ حنفی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں، بس آپ ایک بات کا جواب دیں کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ یہ سنا ایک ایک سپاہی سے، جب یہ ایفا سنا فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا، اور اس کے بعد سند جاری فرمائی انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا۔ جاہل ہوں، بات پھیلا دی ہے، بعض افراد بات سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں۔ کسی نے مرحوم اظہر حسن زیدی سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، بس ایک لفظ کا فرق تھا۔ کہ کون سا لفظ؟ کہا آؤ اور جاؤ کا لفظ۔ کہ یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر 9 سالوں میں 82 جنگوں میں کہتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ حسین ساری رات چراغ بجھا کے فرماتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ اسی لیے شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے کہا، کہتے ہیں سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ 72 کس کا ذکر کروں، وقت ختم ہو گیا، شرمندہ ہوں۔ اور تیزی سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ کچھ زیادہ چیزیں بیان ہو جائیں، لیکن نہیں، وقت ختم ہوا، گفتگو ناقص رہ گئی، تو کس کا ذکر کروں؟ یہی سعید بن عبداللہ حنفی جو کہہ رہے ہیں کہ جن کی ماؤں نے انہیں پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا۔ ایک جملہ عرض کروں، سعید نے کتنا سفر طے کیا؟ 6,500 کلومیٹر گھوڑے کی پشت پر سفر۔ پہلے قیس ابن مصہر سیداوی کے ساتھ اہل کوفہ کے خطوط لے کے 15 رمضان کو پہنچے مکہ امام کے پاس، پھر وہاں سے مسلم ابن عقیل کو لے کے مدینے کے راستے سے آئے کوفہ 600 فرسخ، پھر مسلم کا خط لے کے گئے 900، پھر پلٹ کر امام حسین کا خط لے کے آئے 1200 فرسخ، 6,500 کلومیٹر، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، شب عاشور کے جاگے ہوئے، ساری رات جاگ کر خیام کے گرد اگلی طرف خندق کھودتے رہے، 5 گز چوڑی 5 گز گہری خندق کھودی اصحاب حسین نے۔ باقی کا جو وقت بچا ہے جنگل سے جھاڑیاں کاٹ کے لائے اور خندق کو جھاڑیوں سے بھرا تاکہ جب حسین آخر میں رخصت ہوں تو رخصت ہوتے ان جھاڑیوں کو آگ لگا دیں تاکہ دشمن کو اچانک سے حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ تو تھکے ہوئے بھوکے اور پیاسے یہ سعید بن عبداللہ حنفی روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ آقا نماز کا وقت ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھیں، تو یہاں حضرت نے نماز خوف ادا کی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین نماز خوف پڑھ رہے، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف کیا ہے اور کب پڑھی جاتی؟ نماز خوف 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی، اور اس کا طریقہ یہ کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، آدھے سپاہی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور باقی آدھے ان سب کی حفاظت کھڑے کرتے ہیں۔
اور امام ایک رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھے رہتے ہیں اور پچھلے سپاہی ایک رکعت پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری رکعت جلدی سے خود پڑھتے ہیں، یوں نماز مکمل کرتے ہیں، وہ جگہ چھوڑتے ہیں اور محافظ دستہ ان کی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور پھر امام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام دوسری رکعت پڑھتے ہیں اور اس محافظ دستے کی پہلی رکعت ہوتی ہے اور دوسری رکعت وہ خود سے پڑھتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے۔ اور جا کے پوچھیں علماء اہل حدیث سے، دیوبندی علماء سے، شیعہ علماء سے، نماز خوف صرف ایک مقام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دو مسلمان گروہوں کی جنگ ہو تو یہاں نماز خوف نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز خوف صرف تب پڑھ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو جائے۔ پہچانے اپنے حسین کو۔ یہ حسین نے کربلا کی تاریخ خود لکھی، کسی مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کے بتائے۔ اب حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور دو سپاہی بالکل حسین کے سامنے کھڑے ہیں، ایک جناب زہیر ابن قین، دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی۔ وہ سعید تو رات کو کہہ رہے تھے جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا اسی دن کے لیے کیا تھا، اب کھڑے حسین کے سامنے اور دشمنان حسین نے تیر چلانا شروع کی۔ اور سعید بن عبداللہ حنفی کو کتنے تیر لگے؟ 70 سے زیادہ تیر۔ انسان کی موت کے لیے ایک تیر کافی ہے، 2 3 5 10 70 سے زیادہ تیر سعید کو لگے، پھر بھی کھڑے صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں، اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر کہ اگر میں گر گیا کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا۔ لیکن ادھر جب حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے لیکن زمین پر نہیں گرے۔ مقتل نگاروں نے لکھا ہے اتنے تیر تھے جسم میں کہ آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور جب گرے تو یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور رخ کیا امام حسین کی طرف اور پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ۔ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ شب عاشور یہ 72 لوگ کشف الغطا کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، یاد ہے جو میں نے سورہ فجر کی آخری آیت پڑھی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اہل جنت 70,000 سال میں ایک مرتبہ حسین کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ اب سنیں روز عاشور جیسے پوچھا سعید نے کہ اوفیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کی؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا، اہل جنت کے میں امام حسین کے چہرے کی زیارت 70,000 سال میں ایک دفعہ کریں گے۔ لیکن جب سعید نے پوچھا کیا میں نے وفا کی، کیا میں نے حق ادا کیا، امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ یہ 72 ہیں۔ بس چونکہ وقت ختم ہوا تو مختصر روایت پڑھوں گا، خواہش تھی تفصیلی شہادت ذکر کرتا لیکن چند جملے سنیں، آذان کا وقت داخل ہو رہا ہے تو میں ایک جملہ عرض کروں۔ روز عاشور یہ بات سعید نے پوچھی اوفیت یا ابا عبداللہ، اور جب اسیروں کا قافلہ شام سے واپس مدینہ پہنچا تو یہی بات ایک شہید کی ماں نے پوچھی ہے۔ کس شہید کی ماں نے؟ اس فوج کے علمبردار ابو الفضل العباس کی ماں اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر آئیں اور سید سجاد کو سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی، عرض کیا سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتا دیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ سید سجاد کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرمایا ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا اور آپ کے بیٹے عباس کا کیا مقام تھا میرے بابا کی نگاہ میں۔ کہا سید سجاد مجھے بتائیں۔ نے کہا ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے شام لے جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میرے قریب چل رہی تھی، اور اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور بلا کر اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ تو کہا قاتل حسین نے خود یہ بتایا جو میں سن رہا تھا،
اس نے بتایا کہ حسین اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے ہوئے اپنی پیشانی قبضہ شمشیر پر رکھے بیٹھے تھے، اور میں حسین کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کر میں نے حسین کو کندھوں سے دھکا دیا اور حسین پشت کے بل زمین پر گرے، اور جب حسین پشت کے بل زمین پر گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، اور جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا، حسین نے سینے پر بوجھ محسوس کیا، آنکھوں میں خون جمع تھا۔ خون کو صاف کر کے جب میری طرف دیکھا، مجھ سے کا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر جب مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، پھر میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب میرے نانا نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا، اے حسین، تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں۔ شمر کہتا ہے، جیسے ہی میں نے یہ لفظ سنے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے کہ اسی اثنا میں حسین کی چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی مقتل میں آ گئی، آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی، لیکن میں نے اس بچی کو ہٹانے کی کوشش کی، اپنے باپ سے الگ نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا، اٹھایا، اس کے قدم زمین سے اکھڑے، پھر میں نے ایک تماچا مارا، حسین کی بچی گری، لیکن جتنی دیر میں نے بیٹی کو باپ سے الگ کیا، اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا، اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، یہاں تک کہ میں نے ضرب چلائی، اور جب میں نے ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، میں نے پھر ضرب چلائی، میں ضربیں چلاتا رہا، حسین یہی ذکر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اب جو حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، عباس عباس۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت کی اجر عظیم قرار دے، جناب ڈار صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانیان کے مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غاصب اسرائیلیوں کو نابود فرما، جو مومن گھر سے چلا، جو مومنات اپنے دلوں میں حاجات لے کے آئیں، دعائیں لے کے آئیں، پروردگار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے صدقے میں ہر مومن اور ہر مومنہ کی دعا کو مستجاب فرما۔